से بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ، تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی۔ دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے عاصم صدیقی، خان فاروق اور انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر، ریاستہائے متحدہ امریکہ سے۔ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پرائم ٹائم وتھ انیس فاروقی شو، جو نہ صرف یہ کہ کیپٹل ٹی وی پہ امریکہ بھر میں، یورپ بھر میں اور سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ، ہمارے مختلف مہمانوں کے ساتھ، اینالسٹ کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ ڈسکشن رہتی ہے۔ آج کی ڈسکشن آپ کو معلوم ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ عالمی سطح پر جہاں پاکستان کا نام مختلف ایوانوں میں گونجا گیا، ان میں سے چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن ہو یا وہ ایوان جہاں پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور جہاں پہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر گرے لسٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب معاملات کیوں ہوئے، اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہم تیار تھے یا ہم نے پوری تیاری نہیں کی تھی؟ لیکن بہرحال یہ ایک عالمی رسوائی ہے اور اس رسوائی سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ اور فارمولہ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اور اس فارمولے کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آج ہم دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں اسلام آباد سے براہ راست آپ کے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب، آئی آر آر کے اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں، اور وہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ اس بارے میں نہ صرف یہ کہ لکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں مضامین بھی چھپتے ہیں ان کے دنیا بھر میں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے پریسرز کے ذریعے، پریس بریفنگ کے ذریعے لوگوں کو آگاہی بھی دیتے رہتے ہیں، اور اس معاملے پہ جتنا انہوں نے آواز بلند کی ہے اور پاکستان کا مقدمہ تنے تنہا لڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو دینا ہمارا بنتا ہے۔ رحمان ملک صاحب، ویلکم ٹو دا شو پرائم ٹائم ود انیس فاروقی۔ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پہ آپ اس وقت لائیو ہیں، بتائیے گا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم انیش بھائی، پیشتر آپ کو مجھے سوال کریں یا میں کو کاؤنٹر سوال کروں، میں آپ کی وہ سروسز جو آپ نے پاکستان کے لیے بالخصوص اور پورے خطے کے لیے جس بے باک انداز سے وہ سارے سبجیکٹ آپ لاتے ہیں جن کو ہمارے اوورسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، ہمارے مخالفین بھی سننا چاہتے ہیں اور ہمارے دوست بھی سننا چاہتے ہیں، تو میرا لے کر دونوں سائڈوں کو وہ انفارمیشن جائے تو پھر میں دونوں سائڈوں کو کم سے کم ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین بناتے ہیں کہ ایکچوئل چیز کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی جو بات چیت ہوگی وہ بھی میں بالکل کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ اور اسی انداز میں لے کے چلوں۔ اور ایک چیز جو بھی آپ نے شروع کی کہ رسوائی ہوئی پاکستان کی، سر میں ود ڈیو اپالوجی میں یہ کہوں گا ہماری رسوائی نہیں ہوئی۔ جب کسی کو وکٹمائز کیا جاتا ہے تو اس کو رسوائی نہیں کہا جاتا، اس کو وکٹم کہا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ یو ول ویری کائنڈلی کنسیڈر ٹو کریکٹ اٹ۔ رسوائی نہیں، ہم وکٹم ہیں اس وقت، اور وکٹم کی حیثیت سے میں بھی ایک پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے سر، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، اور ہم اس کو اسی طرح سے ہینڈل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو دکھ ہوتا ہے اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ وہاں پہ ٹھیک ہے، آپ لوگ دنیا کے داروں، ہم عام شہریوں کو فیس کرتے ہیں۔ ہم یہاں کی جو مین اسٹریم ہے، کمیونٹی ہے، جو پارلیمنٹس ایرین ہے، جو پولیٹیشین ہے، جو میڈیا ہے، ایز اے اوورسیز پاکستانی ان کو فیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں تھوڑا سا ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وائی پاکستان از اسٹل ان دا گرے لسٹ، اور وہ ایسی کون سی شرائط ہیں جو پاکستان پوری نہیں کر پا رہا۔ بہرحال 27 نکات تھے، آپ کے علم میں ہے کہ 27 نکات پورے کرنے تھے، اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے دنوں، اور اس میں نے بتایا تھا پاکستان نے اچھی پروگریس کی، اور کوئی 23 کے قریب انہوں نے نکات جو ہے وہ مکمل طور پہ پورے کر دیے۔ 3 جو تھے وہ کچھ اس میں ادھورے سے رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے پورے کر لیے، اور اس کو کچھ ہی گنتی کی گنجائش باقی رہ گئی تھی۔ تو اب بتائیے گا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے پھر اگر یہ نہیں کہیں گے؟ سر آپ نے بالکل کہا، ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ سے اور ایک اچھے اینکر کی حیثیت سے آپ وہ فیل کرتے ہیں جو ہماری پاکستانی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید حکومت کا مکمل دخل نہیں ہے یا حکومت نے وہ سارا کام نہیں کیا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کہنا چاہتا، ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میں کرٹیسائز کروں، بٹ پہلے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ فیٹ ایف جو ہے 9 کنٹریز نے بنایا، اٹس اے پرائیویٹ کائنڈ آف اے کنسورٹیم، اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ڈیسیشن ہوئی تھی کہ یہ بموں سے کام نہیں بنتا، ہمیں اکانومی کے ساتھ پلے کرنا چاہیے، تو یہ آ گئی، یہ 9 کنٹریز نے یہ فیٹ ایف کو لے آئے،
اور بیسیکلی اس کے پاس اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف مائی نالج کیپنگ دی انٹرنیشنل لا ان ویو یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. دنیا میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یا وہ ملک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خود انویسٹیگیٹ کرے, یا انٹرپول کے تھرو ریکویسٹ کی جاتی ہے اور انٹرپول ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ کام انہوں نے انویسٹیگیشن کا پکڑ لیا خود, لیکن ایک چیز اگر کبھی فیٹ ایف کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کو تھوڑی ایک چیز یاد دلا دیتا. میں نے انیس صاحب ان کو خط لکھا کہ بھائی آپ نے ہمیں تو فیٹ ایف لسٹ میں ڈال دیا ہے, تو آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں ڈالا؟ اس سے زیادہ چیزیں وہ کرتے ہیں, نیوکلیر پرولیفریشن جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایون مودی صاحب کے جو دوست ہیں وہ بھی منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, اور جو باہر کے بگوڑے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ دی, اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ جو بروٹیلٹیز کشمیر میں ہو رہی ہیں, جس انداز سے کرفیو لگا ہوا ہے اور جس انداز سے وہ لوگ وہاں کو مارا جاتا ہے, میس گریونگ ہے, تو وہ تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بیٹھا ہونا چاہیے, بلکہ ابھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے دنیا کے فار اے وار کرمنل. ہیونگ سیڈ سو سر, یہ ساری چیز ہونے کے باوجود ہمیں تو $200 کے کوئی بھی جو آتا ہے لیٹس سے فنڈنگ آتی ہے یا آپ اسے ڈونیشن سمجھ لیں, اس کے تحت ہمیں تو وہ سینکشن لگا دیتے ہیں. اور بہت سے ایشوز میں تو آپ نے دیکھا بڑی ہی ایک زیادتی والی باتیں ہوئی. میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں انیس صاحب, آپ کا دنیا میں بہت نظر ہے, پاکستان واحد ملک ہے جس کے خلاف 29 پوائنٹس پہلے آئے, 28 پوائنٹ پہلے آئے, اور 5 پوائنٹ ابھی پیسیفک ایشیا والے آئے, تو یہ ٹوٹل 33 پوائنٹ ہو گئے. آئی ایشور یو سر, میں نے پوری ریسرچ کی ہے, دنیا میں کسی جگہ اتنا بھاری بوجھ قسم کی ڈیمانڈز نہیں آئیں. کویسچن رائز کہ ڈیمانڈ کون سی ہے؟ میں اپنے امریکہ میں بیٹھے ہوئے, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے, دنیا پوری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیلنج کے ساتھ بتاؤں گا, اور جس کو کسی کو شک ہے وہ میرے نیکسٹ پروگرام میں آ جائے, میں اس کو سیٹسفائی بھی کر دوں گا. سر یہ ساری جتنی چیزیں یہ ڈیمانڈز ہیں, یہ بیسیکلی امریکہ نے ہمیں اس وقت کی تھی جب وہ کہہ رہے تھے ڈو مور, اور میں نے بہت سے آرٹیکل لکھے ڈو مور سنڈروم. اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے یا ایف آئی آر درج ہو رہی ہے یا کوئی کسی قسم کی آفیشل لیگل چینل چل رہی ہے, اس میں آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس میں انٹرفیئر کر رہے؟ کیا ہم امریکہ میں کہیں گے کہ آپ سی آر پی سی اور اپنے سسٹم کو بدلا دیں, آپ کے ججز کا پروگرام بدلا دیں, آپ کا ایک لیگل پروسیڈنگ ان کو چینج کر دیں؟ نو, ایون وی سے nobody is going to listen to us. But since we are from third world and we have issues and issues are created for us, for example, یہ جو ہماری اکانومی اس وقت بہت نیچے چلی گئی ہے, سر آپ کو پتا نا جی یہ اکانومی کیوں نیچے گئی؟ یہ افغانستان اور پاکستان کا جب سارا ماحول خراب ہوا اور ہم نے بڑی ہی بے وقوفی کیا اس وقت سے کہ ہم وہ یو ایس ایس آر اور امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو گھسا لیا, اور اس کے بعد جو گن رننگ ہوا, جو ہیرون چلی, جو بھی چیزیں چلی وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جتنے مہاجرین آ گئے ہمارے پاس وہ ہماری اکانومی کو تباہ و برباد کر کے لے گئے, کرائم ریٹ آگے چلا گیا, اور آج اسی جنگ کی وجہ سے ہم فیٹ ایف میں بھی ہیں, ہم ہر جگہ پہ ہمیں دبایا بھی جاتا ہے, اور ہمیں ہر وہ گرل ٹائٹل starting from terrorist to anything you can say, money laundering to any other crime which is actually cognizable in the world, وہ ہمارے نام لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے برائی کی تھی امریکہ کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم نے جنگ لڑی, ہم نے سمجھا کہ یہ ضرورت ہے اور امریکہ ہمارا دوست ہے. امریکہ نے جاتی ہوئی جس طرح اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ڈچ کیا تھا طالبان کو بھی اور اس وقت کے لوگوں کو بھی, اور ہمیں بھی جس طرح ٹریٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیٹ ایف کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انڈیا نے پہلے کمپلینٹ کیا تھا, انڈیا کے لیے تھوڑا سا بھاری کام تھا, پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا دونوں ملکوں نے کہ ہم پاکستان کے خلاف فیٹ ایف میں جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کرے. تو وہ جو امریکہ اس وقت نہیں کرا سکا تھا, یہ دنیا کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیز پھر ابھی یہ فیٹ ایف میں لے آئے. اس میں ظاہر ہے یورپ کے کچھ ملک مل گئے, وہ G9 کے ملکوں میں جو لوگ ہوں گے ان کی مدد کریں گے. آج ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. سر اگر آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے پوری دنیا سے,
I know I'm very vocal and when I say thing with proofs. अब जो वार हो रही है अफगानिस्तान में, या पहले यूएसआर के साथ जंग हुई थी, तो क्या मनी या वो अमाउंट या वो फंड जो यहाँ पे आ रहे थे लड़ाई के लिए, क्या वो चैनलाइज चीज से आ रहे थे, क्या वो बैंक से थ्रू आ रहे थे, क्या वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के लाश को सामने रखते हुए किया जा रहा था? नो, actually all that money was going cash. So if you have started this war with cash and now you are putting the blame on Pakistan money laundering के लिए, अब देखिए 27 पॉइंट में से 26 पॉइंट एब्सोल्युटली जितने लॉ थे मैंने खुद बनाए एज ए चेयरमैन ऑफ द इंटीरियर कमेटी, बहुत से लॉ थे जो मैं दिल से नहीं करना चाहता था फ्रैंकली स्पीकिंग। वे एक किस्म का बोझ था हमारे मुल्क के लिए, हमारी अवाम के लिए, और जिसमें हमारी अपनी प्राइवेसी जो थी वो इन्फ्लिक्ट होती थी। बट हमने सोचा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है तो कर दो। 26 हो गए, 27वें में जो उन्होंने हमें एक डाली एक और कंडीशन कि जब तक 27वां पॉइंट ठीक नहीं हो जाता हम आपको नहीं निकालते, जिसे उन्होंने पार्ट 1 कहा। और वो पता है शिक किया सर कि आप जो लोग सैंक्शन में हैं या जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं या कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग का केस है कोई, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन और जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता ये शिक पूरी नहीं होगी। Sir, you are from this part of the world. Even if you talk of Western world, जो ट्रायल होती है it always takes time. Do you expect कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये 5-6 साल में खत्म हो जाएगा? नो, बहुत सारे केस है जिस में कुछ पहले हुए कुछ बाद में हुए। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ मुझे लग रहा है वो यही है कि पाकिस्तान को लंबा इसमें रखना। अब आगे सर नए 5 पॉइंट आगे, 5 पॉइंट में जो इंडियन पैसिफिक है, एशिया के जो मुल्क हैं उनमें इंडिया भी है, चलो मलेशिया भी है। बट देखिए सर क्वेश्चन ये है कि जिस चीज में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना होता है उसमें इंडिया पार्ट होता है। मैं एक सवाल करता हूं और फैटएफ से कि मैंने उनको खत लिखा था और मुझे उस खत के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमने उसको फैटएफ की लिस्ट में शामिल कर दिया। सर ये 4 महीने के पहले की बात है, ये मुझे पता है कि उनके फैटएफ के कुछ लोग गए हैं वहां पे, बट क्वेश्चन राइजेस व्हाट हैव दे डन टू दैट 7.1 enriched uranium which can make 50 dirty bombs? उसका क्यों नहीं उन्होंने अभी तक नोटिस लिया? इधर तो 4 गोलियां खरीद ली या बंदे 2-4 इधर हो गए या थोड़े बहुत पैसे जो हैं डोनेशन के तौर पे आ गए, तो उठा के आपने भरपूर किस्म का एक्शन लेते हुए हमें फैट लिस्ट में डाल दिया। मुझे आज किसी एंकर ने सवाल किया एक टीवी प्रोग्राम में कि अगर वो हमें रखते हैं इसमें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? मैंने कहा मैं तो वसीयत एज ए सिटीजन जो मेरी फीलिंग्स हैं, नॉट ओनली पाकिस्तानी बट एज ए ग्लोबल सिटीजन, मैं ये फील करता हूँ कि हमें बाइकाट कर देना चाहिए कि हमें इनसे इंसाफ की तो को है ही नहीं है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये 5 भी प्रोग्राम आप पॉइंट कर लेंगे फिर ये कोई 10 और पॉइंट ले आएंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा काम उस वक्त तक जब तक अफगानिस्तान का मामला हल नहीं होता। और अफगानिस्तान के मामले के सिलसिले में पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाता जाएगा और रहेगा। अगर इनका इतना ही एक बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है अनीस भाई, तो फिर एक चीज करे ना, ये जो डिसइंफो लैब वालों ने एक पूरे का पूरा एक वॉल्यूम शाया किया जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे और मरे हुए लोगों को भी इस्तेमाल किया, हॉलीवुड स्टार को भी किया। और हॉलीवुड स्टार से भी याद आ जाता है, आपको पता है कि मोदी की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं वो हर इंडियन फिल्म को सामने रख के उसका डायलॉग सामने करके वो शीशे के सामने प्रैक्टिस में बात करते हैं। दिस आर इंटरनल इन्फॉर्मेशन। और आपको ये भी पता है कि जब ये हमारे पे एयर स्ट्राइक करने के लिए इन्होंने प्लेन भेजा जो कि इट वाज स्ट्रक ऑन बाय आवर फोर्सेस, तो उस वक्त वो राजस्थान में रेगिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री की छोटी सी एक क्लिप की एक शूटिंग कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान में हमला करते हुए दिखाते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब खड़े हैं। तो ये तो उनके सर हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब को अब स्टेटमेंट मान जाना चाहिए और इक्वल लेवल में बैठ के हमें बात करनी चाहिए। और मैं एक लिख के देता हूँ गारंटी के साथ अनीस भाई कि पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की कॉमन अवाम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में दोस्ती देखना चाहती है। मैं भी दोस्ती देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे कहते हैं मैं बहुत वोकल हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी जो पॉलिसीज हैं
اس کے RSS کے متعلق بولتا ہوں, میں ہندوتوا کے سلسلے میں بولتا ہوں. آپ دیکھیں گے ہمارے بندوں کو کہتے ہیں سینکشن لگا دو. اب جنہوں نے دہلی میں لوگوں مسلمانوں کا میسکور کیا, جس انداز سے ہوا, جن پولیٹیشنوں نے کیا, دیٹ از آن ریکارڈ وچ از آن دی ٹی وی چینلز, اٹ از میٹر آف ریکارڈ آف دا کورٹ. تو مجھے بتائیں کہ یہ سیٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا سر کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ دیکھیں ساؤتھ آف انڈیا میں ہوا, جس انداز سے لوگوں کو مارا گیا, سکھوں پہ ہوا, وہ آپ نے سب کچھ دیکھا. جو بھی تک آج دن تک کرفیو کے تقریباً 650 دن ہو گئے, ابھی تک وہ نظر نہیں آیا. کس قسم کی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہ کر لیتے ہیں. اور آخری بات مسئلہ یہ نا سر, مسئلہ یہ کہ اس وقت ہندوستان FATF میں نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اس وقت پاکستان ہے. مجھے تو وہ PTI کی یوتھیوں کی ایک انالوجی یاد آ گئی کہ ان پہ کوئی بھی الزام لگا وہ کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا. تو ہم اپنا الزام بلیمنگ کا جو یہ کام ہے, اس سے ہم اپنے آپ سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا کہ آپ کہہ دیں کہ دوسرے ممالک کے, ہمارا جو ایشو ہے اس کو ہماری کرنٹ گورنمنٹ میں صحیح طریقے سے ہینڈل کیا کہ نہیں کیا, یہ بتائیے. انیس بھائی, یہ ایک حکومت نے نہیں, پیچھے نون کی بھی حکومت تھی, انہوں نے بھی ہینڈل کیا. 28 پوائنٹ میں سے پہلے 23 انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب اس بعد میں انہوں نے کہا 27 میں 26 ٹھیک ہیں. تو دونوں حکومتوں نے اپنی پوری کوشش کی. سر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, جو بھی مجھے سن رہے ہیں لوگ, کہ آخر پاکستان ہی کیوں, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام آ گیا ہے, بٹ میرا تو بیسک کوشچن یہ وائی پاکستان. تو اس سوال کا جواب بھی تو ہمیں دنیا سے چاہیے نا سر. تو وائی از حافظ سعید ان پاکستان, وائی واز اسامہ بن لادن ان پاکستان, یہ ساری چیزیں تو کھرے تو جا کے مل رہے ہیں نا سر, کھرے تو مل رہے ہیں نا سر. اسامہ بن لادن کو بائی دی وے پاکستان نہیں لایا تھا, اسامہ بن لادن کو لایا گیا تھا USSR کی لڑائی کے لیے. میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا تھا. یوسف رمزی کو بھی تو میں نے ارسٹ کر کے بھیجا تھا نا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت جس انداز سے چلا, اور جو اسامہ بن لادن نے امریکن CIA کے لیے کیا, اور جو امریکن CIA نے اس کو کیسے اس کو ٹرین کیا, زواری کو کس نے ٹرین کیا, ان کو پیسے کس نے دیے. تو سر ہم نہ لائے, ہم پہ تو تھوپے گئے, ہم نے تو نکالنے کی جب کوشش کی تو وہ گم ہونا شروع ہو گئے. اسی گمنامی میں ہی اب وہ اس کو لے بھی گئے. تو بیسیکلی ہمارا بندہ تو تھا ہی نہیں, اس کو تو لائے باہر سے گیا تھا. اور آپ کو یہ بھی میں آج تھوڑی سی بیسک پوزیشن بھی بتا دوں کہ OBL جو کہ سعودی عربیہ کے رہنے والے ہیں تھے, اور اس میں جھگڑا ہوا, اور وہاں کی حکومت نے کہا کہ یہ OBL جو ہے ٹھیک کام نہیں کر رہا, ہم اس کو یہاں نہیں رکھیں گے. تو ان کو ایگزائل کر دیا گیا سوڈان میں. اب وہ بندہ تیز تھا سر, وہ سوڈان میں اس نے اپنی چھوٹی سی گروپ وہاں بھی بنا لیا. اور سرپرائزنگلی امریکہ کی انڈر واچ ہے, ایجپٹ کے انڈر واچ ہے, کیونکہ وہ دوست ہے زواری کا. زواری نے آپ کو پتا ہوگا کہ سداد کو مارا تھا. تو جب یہ وہاں سے آئے تو سر یہ آ کے کائرو ایئرپورٹ پہ C-130 کھڑا ہوا, اس کے اندر OBL بھی تھا, زواری بھی تھا, اور وہ بڑے شان سے وہاں سے ٹیک آف کر کے افغانستان پہنچ گیا. جب وہ افغانستان پہنچا تو پھر بھی وہ کس کے لیے کام کرا اس نے سر؟ امریکہ کے لیے. اور امریکہ کا کیا ہوا کام. اور زمین کس کی استعمال ہوئی؟ زمین تو ہماری استعمال ہوئی نا, پاک سر زمین شاد باد. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کو میں عرض کر دوں کہ اس وقت افغانستان کی سوائل تھا, ہمارا نہیں تھا. ہمارے ہاں یہ اس وقت تھے جب یہ USSR کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اور ان کے ساتھی تھے یوسف رمزی کے انکل خالد الشیخ, زاہد الشیخ. رضوان علی صاحب, آپ سیریسلی سمجھتے ہیں کہ آپ سیریسلی سمجھتے ہیں کہ جنگ افغانیوں نے لڑی, یا پھر یہ کہ پاکستان سے جہادی جماعت اسلامی کے ISI کے تیار کردہ سے طالبان گئے؟ جس چیز کی طرف اشارہ کرے نا, جب کوئی ملیٹنٹ تیار ہوتا ہے یا کوئی جہادی تیار ہوتا ہے, وہ کوئی حکومت بھی اس کو کرے, وہ انڈیا کرے, وہ افغانستان کرے, وہ امریکہ کرے, یا وہ پاکستان میں رہ کے ہو, سر الٹیمیٹلی وہ آپ کے نہیں ہوتے. انہوں نے جو ٹریننگ لی ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں سر, وہ ٹرسٹ کریں, وہ اپنے استعمال کرتے ہیں. اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, داعش کو کنہوں نے بنایا آپ کو بھی پتا ہے. آپ کی سیریسنس اور مزاج, تھوڑی سی ہلکی سی جنبش آپ کے جو مجھے چہرے پہ نظر آتی ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون سینئر ایک پولیٹیشین فرام US جا کے اس کو ملا, اس وقت کو جو ہیڈ کر رہا تھا زرقاوی. اور 8000 لوگ نکلے, اور جو کہ بیسیکلی شیعوں کے لیے نکلے. ایک طریقہ بنایا گیا اور ایک پلان دیا گیا
اور ایک کاز آف ایکشن کریٹ کیا گیا. اور اس کاز آف ایکشن کو جب بنایا جا رہا تھا تو مسلمانوں کی بھی ایک میٹنگ ہوئی OIC کی مکہ میں, جس میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ جو UN کی فورسز ہیں ان کو لے کے جایا جائے اس میں سیریا میں. اینڈ آئی کین سے ود فل پرائڈ ود مائی دین پریزیڈنٹ زرداری, ہم نے اس کو اپوز کیا, اور قطر کے جو پہلے امیر تھی انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. اور سر آئی اسپوک مائی سیلف ٹو دی پریزیڈنٹ آف ٹرکی مسٹر گل. پریزیڈنٹ گل تھے اور جو بات اس وقت فارن منسٹر تھے ان کے ایک, اور وہ پرائم منسٹر بنے تھے, وہ اس کو بیٹھے ہیں گواہ تھے. میں نے کہا یہ کام نہ کرو جو گروپ کریٹ کر رہے ہو, اور یہ بالکل طالبان والا معاملہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا جس طرح ہم نے مار کھائی تھی پاکستان میں طالبان کے ہاتھوں, آپ داعش کے ہاتھوں ٹرکی مار کھائے گی. انہوں نے کہا no, it is not going to happen, we will take care, we are just doing it, helping the people who are there in Syria. میں نے کہا سب کو یہی ہوتا ہے لیکن نوٹ کر لیں. But I am glad and happy to tell you that ہماری کوششوں سے وہ جو ریزولوشن جانا تھا اس وقت OIC میں اللہ کا فضل ہے کہ وہ ورٹ ہوا. اور میرے دوست سے کنگ عبداللہ کے بیٹے ترکی بن عبداللہ, ان سے پوچھ لیجیے گا, اور کچھ اور ہمارے دوست تھے, ہم نے لاسٹ مومنٹ میں وہ جو تھا ریزولوشن وہ ڈرا کروایا. لیکن ایک ڈائٹ کاسٹ ہو چکی ہوئی تھی. امریکہ کا جو ایک عرب سپرنگ کا ایک پروگرام تھا پورا, اس کا وہ ایک حصہ تھا, وہ جیسے چلا آپ سامنے ہے, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور داعش جس انداز سے پھیلی, ناٹ ہیئر جو مڈل ایسٹ میں رہی, آج میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ 50 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ داعش کی ٹریننگ ہو رہی ہے انڈیا میں. میں کہیں گے تمہیں داعش کی ٹریننگ ہو رہی ہے انڈیا میں, اور دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس پہ سر. ایکٹ ہے. اور جو حملہ سری لنکا میں ہوا تھا جس میں چرچ میں کتنے لوگ مارے گئے تھے ان کے, وہ بھی انڈیا کے اسی ایک اسٹیشن سے داعش کے لوگ چلے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. تو میں پھر کم آ رہا ہوں پہلے فیٹ ایف پہ. فیٹ ایف جو ہے اس وقت جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھ رہا ہے, he actually is being pressurized under influence. میں اوپنلی کہتا ہوں فیٹ ایف کا کوئی پریزیڈنٹ, کوئی ان کا بندہ میرے سے ڈسکس کر لے, میں ان کو ثابت کروں گا they are under influence. اور اس میں کمپلیننٹ کون ہے؟ ورلڈ پاور. اور ورلڈ پاور کون سی ہے؟ جس کے پاس ویٹو پاور ہے. That's why I have started a move in the world. اور میں پرسوں بھی سیمینار کر رہا ہوں, بہت سے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں دنیا کے بہت سے ملک جو ہیں, بہت سے انٹلیکچوئل, کہ یہ جو ویٹو ہے آف دس ورلڈ پاور کنٹریز یہ ختم ہونی چاہیے. ایک طرف تو یورپ بنتا ہے چیمپئن آف ڈیموکریسی, اور دوسری طرف جب جس جگہ سے ڈیموکریسی کو اوریجن کرنا چاہیے, جہاں سے اسے بڑا ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے, وہ ہے آپ کی نیشنل جو آپ کی جو یونین, پوری دنیا کی یونین ہے وہاں پہ, اور وہ آپ کی یونائٹڈ نیشن ہے. اگر یونائٹڈ نیشن میں ہی ڈیموکریسی نہیں ہے اور ایک بندہ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کرتا سوری آئی ویٹو اٹ, جیسے کہ کویت کا ایک ریزولوشن آیا تھا جس میں پیلسٹین جس طریقے سے ان کو کاٹا جا رہا تھا, جس انداز سے ان کی موت ہو رہی تھی, اس کو اس بندے نے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا. اور ساری دنیا کے ملکوں نے over 80 countries they said yes we agree with Kuwait, but the American representative got up and said no, we veto it. What happened? Resolution was killed. تو سر یا تو آپ ایک ایسی آرگنائزیشن نہ رکھیں جس پہ دنیا کی اوپینین کام نہیں کرتی, اور پھر بھی اگر آپ رکھتے ہیں اور وہ چل نہیں رہی ہے تو شٹ دا شاپ. آئی تھنک دی ٹائم از کمنگ perhaps دنیا پوری یہ آواز اٹھے دنیا سے کہ we don't want UN. It's a partisan organization. It works for somebody else. Exactly جیسے فیٹا کسی کے کہنے پہ ہمیں نہیں نکال رہی. پچھلی دفعہ جب پریزیڈنٹ فیٹا بات کر رہے تھے تو بڑا ہوپ فل لگ رہا تھا, وہ پاکستان has done a great job, only few, one point is left and next time we hope it will be okay. اور جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا نا, however we have put Pakistan on enhanced terrorist financing list. تو مجھے تھوڑا سا ایز اے انویسٹیگیٹر تھوڑی خلش ہوئی کہ اس نے کیوں کہا. میں نے خط لکھ پارا فیڈا کے چیئرمین کو, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ انہانس جو مانیٹرنگ ہے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے. سر اس پر انہوں نے جواب دیا
یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے تو آپ ہم جواب نہیں دے سکتے. میں نے کہا if you don't reply me individually then I'm going to drag you to ICJ, اور اگر وہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کو سے پوچھوں گا اس بات کا, بیکاز ڈسکریمنیشن از ایکچولی وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اور ایک اگر نائجیریا سے یا اس کے ارد گرد ملک سے ایک افریقہ کا چھوٹا سا ملک وہ اٹھ کے اس کو اٹارنی جنرل وہاں پہ آپ کو پتا ہے برما میں یہ ایک ان کو جسٹس دلا سکتا ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں دلا سکتے؟ یہی میں نے اپنی حکومت کو بھی آج کہا ہے کہ یو شوڈ گیٹ اپ اینڈ پلیز ڈونٹ جسٹ شو اینی ڈیفینسو پوزیشن, بیکم offensive. Go to ICJ, take a resolution to the assembly. At least the people should know what is happening to Pakistan, a country which actually fought war on terror, not our war on terror, but Americans war on terror. اب اگر American war on terror کو ہم لڑا ہم نے, اور 70,000 ہم نے لوگوں کو جانے دی, بیچارے معصوم پاکستانیوں بھی جانے دی, ہمارے بہادر آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے لوگوں نے جانے دی. کیوں دی؟ اس جنگ کے لیے دی. اور اسی جنگ کی وجہ سے ہمیں آج آپ نے ایک منی لانڈرر بنا کے دیا, ملک کا ٹیرر فنانسنگ میں ڈال دیا. تو اٹس ناٹ فیئر. میرا خیال ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور جو ورلڈ پاور ہے وہ استعمال کرتی رہی ہمارے جیسے ملکوں کو, تو پھر ملک کھڑے ہو جائیں گے. اور آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیپل آر ایجوکیٹڈ, دے انڈرسٹینڈ. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے. پیپل کین ٹاک ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پیپل کین ٹاک ٹو دی ادر کنٹریز. اچھا, میں اسی حوالے سے آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ابھی افغان جو سچویشن ہے, خطہ ہے, وہ گرم ہو رہا ہے, اٹس بیکمنگ ویری ہاٹ, اور وہاں پہ امریکہ کے بہت انٹرسٹ اس وقت ہیں, ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بذات خود اسٹریٹجکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریجن ہے, بہت ہی اہم خطہ ہے, اور اس پہ بھی سب کی نظریں ہیں. پھر ہمارے پاس جو گوادر اور کراچی بندرگاہ ہے, اور ساتھ میں اگر ہم ایران کی 4 بہار بندرگاہ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں بھی امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن ہم پہ چائنیز انفلوئنس بھی ہے. تو کیا یہ اس افغانستان کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ پریشر رکھا گیا ہے پاکستان پہ کہ یہ FATF میں ان کو یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ رکھا جائے, اور یہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے سچویشن افغانستان میں, اڈے لینے ہیں نہیں دینے, بیسز کے بارے میں لاجسٹک سپورٹ دینی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, آپ نے یہ ایک تھیسس مجھے دے دی ہے. It's not one question, so let's divide into parts. پہلا تو آپ لے لیں جو افغانستان کا مسئلہ ہے. افغانستان کا مسئلہ ہارٹ نہیں ہو رہا, ہارٹ ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان بنانے میں شروع میں پاکستان کا ہاتھ تھا, اور وہ بھی اس کو ایک جو اسٹریٹجیکل ڈیسیشن تھی, یا ہم اپنے ملک کے لیے پرابلم کریٹ کروا لیتے کیونکہ راج جو تھی وہ ناردرن الائنس کو پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی, وہ آگے بڑھ رہے تھے, تو لہٰذا اس وقت طالبان آگے انہوں نے ان کو جسے کہتے ہیں ڈکا دے دیا, تو وہ چلتے رہے. میں ایک تھوڑا سا یہاں انٹرپٹ کروں گا, کیونکہ جب پرویز مشرف سے پوچھا گیا تھا طالبان کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی یہ تو ہمارے ہیں, گڈ ہیں, ہمارے ہیرو ہیں. یہ شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں, وہ سوچ میں پڑ گئے. آپ اس کو کنفیس کر رہے ہیں کہ طالبان جو تھے وہ ہم نے بنائے تھے, تو پھر آپ FATF سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں FATF میں رکھا ہوا کیوں سر؟ میری تو یہ کتابیں بھی جو لکھی ہیں, ابھی جو لاسٹ کتاب میری آ گئی ہے جو کہ میں اناگوریٹ کروں گا نیکسٹ ویک, اور اس میں 100 انویسٹیگیٹو اسٹوری ہے, اس میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. لیکن اب کسی کے بیان پہ میں کیا کمنٹ کروں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بھی دیکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو ذرا تھوڑے سے وہ پزل ہو گئے تھے frankly on this question, he was not expecting it, but I say on record کہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے, جو پیو ڈکلیئر ہوا ورلڈ میں, اسامہ بن لادن کو ایز اے ٹیررسٹ کیا تھا. اسامہ بن لادن از اے ٹیررسٹ؟ جی, میں نے کہا کہ دنیا نے اس کو ٹیررسٹ کیا. No question about that. اگر آپ دنیا کی لسٹ کو سامنے رکھتے ہیں, he was top wanted terrorist of the world, am I saying or somebody else is saying? آپ کی لیڈر کو کس نے مارا سر؟ اچھا, ابھی میں اس کا سوال کا جواب دے دوں تو میں محترم کی طرف بھی آتا ہوں, کیونکہ آپ آئی نو آپ کا ذہن کوشچنوں سے بھر چکا ہوگا ابھی تک. تو اب رہی جنرل مشرف صاحب کی بات, تو جنرل مشرف صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ either you are foe or a friend, اس وقت کھڑے ہو جاتے,
اور اس جنگ کو سنبھال لیتے, ایران کی طرح آگے نہ رہتے تھے, تو شاید آج جو سچویشن ہے وہ ایسی نہ ہوتی, اور ہو سکتا محترمہ بھی اس وقت زندہ ہوتی, کیونکہ جو طالبان تھے they were thinking that محترمہ is actually anti طالبان herself, اور وہ ایک قسم کی نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی, اور پھر کچھ جو انٹرنیشنل سچویشن آئی اس میں بیت اللہ مسعود جب آیا تو بیت اللہ مسعود واز یوزڈ, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندے قاتل پکڑے بھی گئے, ہینڈلر بھی پکڑے گئے, اور ان کی ٹرائل بھی ہوئی, اور ٹرائل کے بعد ان کو ویئر آؤٹ کر دیا گیا, اور جو افسر جنہوں نے وہ ایکچولی واش آؤٹ کیا تھا سارا سین, ان کو بھی سزائیں ہوئیں. تو ابھی یہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اور مجھے بڑی اللہ کے گھر سے امید ہے, ریسپیکٹ فرام جوڈیشری, کہ وہ دے ول ٹیک دی رائٹ ڈیسیژن, اور جن لوگ بھی بیلے ہوئی ہیں دے شوڈ بی ری اریسٹڈ اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اینڈ براٹ ٹو دا بک. اب وائل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بی بی, دو اس وقت سوسائڈ بمبر تھے, ایک سعید تھا اور ایک لڑکا اور تھا. وہ جو دوسرا تھا جس نے پھٹنا تھا, اس صورت میں اگر وہ سمجھتا کہ یہ کام نہیں ہو سکا, بہرحال ہی چکنڈ آؤٹ اینڈ ہی لیفٹ فار کابل, اور بیت اللہ مسعود کے ساتھ رہا. جب بیت اللہ مسعود کو ڈرون کے ساتھ مارا گیا تو وہ چلا گیا سر وہاں پہ کابل سے وہ گیا درخشاں سے آیا وہ کندار میں بی بی سی نے کانٹیکٹ کیا, اور وہ ان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی اس لڑکے کا. انٹرویو اس نے ایگری کر لیا, پیسے بھی ایگری ہو گئے جو ان کو دینے تھے, لیکن انفارچونیٹلی somebody was of course following it. رات کو اس پہ اٹیک ہوا کندار میں, جو کہ طالبان نے ورڈ کرتے ہوئے اس کو بچا لیا. اور question rises who attacked. اسی طرح ہمارا وہ چٹان تھا عواد الرحمان, جس کے بالکل اب قریب پہنچ چکے تھے, اس کو بھی ڈرون سے مار دیا گیا. تو سر there are so very complications in it, but thank God we resolved it. اور اس بک میں جس میں نے کہا, اس میں میں نے جو فینسنگ کے ساتھ, ٹیلی فون ریکارڈ کے ساتھ, اور وہ ساری جتنے انسیڈنٹ ہوئے اور بی بی کا کیس کس طرح ہم نے ریزالو کیا, اس میں وہ سارا دیا ہوا ہے. بہرحال وقت آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں فیٹ ایف پہ. فیٹ ایف وہ آپ نے بالکل ایک دکھتی رگ پہ آپ نے ایک حکیم کی طرح اپنی جو ہے انگلی رکھی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ویسٹ چاہتا ہے پاکستان سے کوئی کام لینا, افغانستان میں سے پہلے بھی ہمیں کہتے تھے ڈوم, اور لیکن افسوس یہ ہوتا ہے انیس بھائی, پاکستان نے طالبان کی شروع مدد کی, پھر اس کے بعد ملا عمر گورنمنٹ میں آیا, اس کی بھی مدد ہوتی رہی, امریکہ نے بھی ریکوگنائز کیا, سعودی عربیہ نے بھی ریکوگنائز کیا, یہاں تک کہ جو طالبان تھے ان کو وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ڈنر بھی دیا گیا تھا, اور ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. تو جب یہ لوگ ان کا کام کرتے ہیں یا ان کے لیے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, I'm sorry to say, لیکن جب وہ اپنے ملک میں کام کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان اچھے ہیں, میں نے تو ان کا نام ظالمان دیا تھا. میرے سر پہ آج بھی ایک عرب کی باؤنٹی لگی ہوئی ہے جو مجھے وہ مارنا چاہتے ہیں. ابھی کل بھی الرٹ آیا تھا, مجھے بتا رہے تھے داعش کی طرف سے, جو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. بہرحال کوئی نہیں, زندگی جتنی ہے اتنی ہے, لیکن I'll continue my efforts, I'll continue my mission. اور مشن میرا یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا پورے سے ٹیررزم ختم ہونی چاہیے اور ایک پیس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اب آگے فیٹ ایف والا جو آپ نے بات کی ہے, تو اگر دیکھا جائے تو یہ آج جس وجہ سے آرمی نکلی ہے یا وڈرال ہوا ہے امریکہ کا, وہ اسی دوحہ میں جو آپ کو یاد ہے ہوا تھا ایگریمنٹ, وہ ہماری وجہ سے ہوا, پاکستان نے کیا, اور اس میں رول ہے پاکستان آرمی چیف کا بہت زیادہ رول ہے. اور میں اگر یہ بھی دیکھوں کہ اس کو اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھ لیں اس میٹنگ کو, تو وہ جو طالبان ہیں وہ جو کہتے ہیں منواتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں اپنا جھنڈا جو ہے افغانستان, ایمریٹس آف افغانستان, اس کو لہرانا ہے جب ہم سائن کریں. تو سب نے انکار کر دیا, افغانستان نے بھی کیا, کیونکہ دیکھا جائے تو آفیشلی دنیا کا جو چارٹر ہے, UN کا چارٹر, اس میں نہیں ہو سکتا. تو سر انہوں نے منوایا, امریکہ نے بھی مانا, اور UN نے آن ریکارڈ ایک ون ٹائم ویور دیا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب سر وہی آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں گرم نہیں ہو رہا, میرے حساب سے دے آر اونلی 34 کلومیٹر اوے. کل انہوں نے سیاہ گام کا علاقہ وہ بھی قبضہ کر لیا, آج وہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایک بات بڑی حیران کن بھی ہے, اور میرا
پوری عوام بھی اس پہ تلک ضرور سوچ رہی ہوگی کہ امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے وڈرال کے بعد ودن 6 months جو افغان ہیں دے ول بی ان پاور. اور آپ کو یاد ہوگا میں 2 مہینے پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے افغان طالبان کابل کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور کابل پہ قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا, آئی ہوپ دے ول کریکٹ دیم سیلف. ابھی غنی صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ اور وہ ساتھ لے کے گئے تھے ان کو عبداللہ کو, اور حنیف اعتمار انہیں کی بہت ایک ان کے اچھے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر میں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. ان کو وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں لے کے گئے اور ان کے ساتھ 2-3 اور بھی گئے تھے, ان کو بھی نہیں لے کے گئے. اور میری اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کہا گو اینڈ سارٹ یور ایشوز یور سیلف, بٹ ہیئر دیر از اے کیچ. بھائی اتنی دیر امریکہ رہا ہے, امریکہ نکلنے سے پہلے کوئی 6 مہینے اگر ایک انٹرم گورنمنٹ انسٹال کر دیتا اسی طرح ہی جیسے USSR کی اور امریکہ کی اور سیز فائر ہوا تھا اور حکمت یار کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا اور ملا ربانی کو پریزیڈنٹ بنا کے 6 مہینے کے لیے حکومت آ گئی اور جو ایک خانہ جنگی ہونی تھی وہ بچ گئی. اب اگر پریزنٹ سچویشن کو دیکھو جو کہ میں بڑی کلوزلی اس کو آبزرو کر رہا ہوں ود مائی سورسز آلسو, اس میں سر اس وقت صرف طالبان نہیں ہیں. آپ دوسری طرف جو آپ کی ناردرن الائنس ہے, احمد شاہ مسعود کا بیٹا جس نے اپنے والد صاحب کا نام ہی اڈاپٹ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہاں پہ ابو سیاف ہے, اور جو ہزارہ کے جو طالبان ہیں وہ ان کی ابھی پوزیشن کلیئر نہیں, لیکن جو اس وقت باڈی بنی ہے طالبان کی اس کو ہیڈ کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ خان. ملا ہیبت اللہ خان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے ایز امیر المومنین ایٹ دی پلیس آف ملا عمر, اور ان کے ڈیپٹی ہیں 3. ایک ملا برادر ہے جو پاکستان میں رہا تھا جس کو آف کورس مائی ٹائم ہی واز اریسٹڈ, ہی واز کوسچنڈ, آئی نو لٹل بٹ مور اباؤٹ ہم. اور اسی طرح جو دوسرا ہے وہ ملا یعقوب ہے جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں, سمجھدار بچہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے سراج اللہ حقانی جو کہ ملٹری ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں, ہی از دی موسٹ پاورفل امانگ دی 3 ڈیپٹیز. تو اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور افغان فوج آگے ان کو ریزسٹ کرتی ہے, آج سرنڈر کیا ہے وہاں سے نیئر کابل, جو ان کی آرمی کے لوگ ہیں وہ گنے ان کو ہینڈ اوور کر کے وہ گھروں میں چلے گئے ہیں. اس طرح ایسے جب پریشر آتا ہے 80% سے زیادہ انیس بھائی جو افغان طالبان ہیں دے ہیو ٹیکن اوور افغانستان. اب دوسری طرف جو ہے وہ آف کورس پہلے کی طرح جو ناردرن لائنس آ تو رہی ہے بٹ مے ناٹ بی دیٹ پاورفل. اب دوستم جو ہیں, جو جنرل دوستم جو کہ ہر بار اپنا تھوڑا بہت رول پلے کرتے ہیں, وہ چلے گئے تھے ٹرکی میں ہی جب گئے ہیں تو پھر امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا جو ہوائی اڈا ہے کابل کا یہ ہم دے دیتے ہیں ٹرکی کو, جو کہ طالبان نے ڈکلائن کر دیا تھا. تو ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن دوستم پلیڈ دس رول پرہیپس دی لاسٹ ٹیچنگ ایفرٹ کہ جب جا رہے ہیں امریکن تو بیبی لیٹس ٹرائی کہ یہ آ جائیں جو ٹرکش ہیں. لیکن ایک چیز اور دیکھیں اس میں کیچ ایک بڑا امپورٹنٹ, آپ کو پتا ہے 100 سال پہلے جو اٹمن پاورز نے جو امپائرز تھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا عرب ورلڈ کے ساتھ کہ 100 سال کے بعد عرب ورلڈ جو ہے خاص پر مکہ مدینہ اور سیریا کا علاقہ, پیلسٹین کا اور تھوڑا لبنان کا ہے, اور ان کو واپس, اور بلیک سی یہ واپس ٹرکش کو حوالے کر دیا جائے گا اسی وقت. لیکن اب ظاہر ہے 2023 کے بعد ٹرکی ہیز اے رائٹ, دے کین کلیم تھرو دس ایگریمنٹ تھرو UN. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے اردگان صاحب جو PM تھے, میں ان کو ملا ہوا ہوں, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین اینڈ ویری برائٹ اینڈ آف کورس ہی نوز ہز ٹارگیٹس. اور جتنی دفعہ ان پہ حملہ بھی ہوا ہے, جس طرح وہ نکلے ہیں ساری ایشوز پہ, اور ٹرکی کو انہوں نے اکنامک سچویشن بہت کی اچھی, آپ نے لونز بھی اتارے اور کافی حد تک آگے گئے. ایک وقت آیا رشیا کے ساتھ بھی تقریباً جنگ ہونے والی تھی, چائنا کے ساتھ بھی کچھ حالات بگڑ گئے, امریکہ کے ساتھ جب ان کے ہاں کو ہوا تھا وہ جرنیل جو ایگزائل تھا جس پہ جنرل اردگان کو شک نہیں تھا بلکہ وہ شور کہ یہ وہاں سے سارا کچھ مینپولیٹ ہوا. اب وہ جو فیصلے تھے پرانے وہ مجھے مٹتے نظر آ رہے ہیں, اور اب امریکہ اور جو آپ ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر کو بھول رہے ہیں افغانستان میں, وہ ہے انڈیا, اس کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ اور انفلوئنس, اس پہ اسی کے ساتھ آ رہا ہوں جی. تو جو امریکہ اور ٹرکی کا جو
دوستی کا ایک چل رہی ہے آگے چیز, وہ بیسیکلی 2023 کے وقت کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں, یا نا, وہ تو کوشش کریں گے. اب عرب ورلڈ کیا کہتی ہے, مجھے ایک عرب ورلڈ کے فورن منسٹر کا فون آیا آفٹر مائی آرٹیکل, میں بھیجوں گا, جس میں رہتا نائزنگ ٹرکی. انہوں نے کہا جی آپ نے ایسے معاملات کی طرف بہت پہلے اشارہ کر دیا جس میں عرب ورلڈ کو سوچنا چاہیے. اب آ گیا سر انڈیا. آپ نے دیکھا ہو کہ جب سے افغانستان کا مسئلہ تھوڑا سا گرم ہوا ہے, مودی صاحب بھی گرم ہو گئے ہیں. مودی صاحب نے بھی اپنے جتنے چیزیں سارے ویسٹ کی طرف دلانے شروع کر دی ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ انڈیا کا رول افغانستان میں بہت زیادہ ہے. $2 بلین وہ دیتے ہیں اینولی, اور اس کے علاوہ ان کی فوج کو ٹرین کیا, فوج کو جو اس وقت ریس کیا ہے اور ان کو کھڑا کیا پیروں میں, اس میں 90% رول جو ہے وہ انڈیا کا ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ انڈیا کیا چاہتا ہے. انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ بھی آئے افغانستان میں وہ پرو انڈیا ہو, تاکہ وہ افغانستان کے ساحل کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کاروبار پرانا جو ہے شروع رکھیں, اور ہمارے ہاں جو ٹیررزم چلاتے رہیں. اگر کوئی انڈین میرے دوست سن رہے ہیں انٹیلیجنس کے, تو ذرا راہ کی فائلیں کھلوا کے دیکھ لیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہ 100% سچ ہے اور حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکیں وہ پہنچائیں. میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جو میری اپنی ملاقات کا تھا پریزیڈنٹ کرزائی کے ساتھ. میں اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ملنے گئے. اشرف غنی صاحب اس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, اور حنیف اعتماد آئی تھنک ہی واز انٹیریئر منسٹر. تو ہم بیٹھے بڑے اچھے ماحول میں بات کر رہے تھے. تو میری ٹریننگ ایک ایسی ہے, تو میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ کین آئی ٹیل یو سم تھنگ اف یو ڈونٹ مائنڈ. کہتا یس ملک صاحب بتائیں. وہ بڑے ایسے ہی بولتے ہیں, ملک صاحب بتائیں. میں نے کہا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو 7 اس وقت ایریا دیے ہوئے انڈیا کو, اور جو روز ہمارے لوگوں کو مار کے آتے ہیں, اور جو ٹانگ کاٹنے پہ ان کو 2 لاکھ دیتے ہیں, گلا کاٹنے پہ 20 لاکھ دیتے ہیں, تو یہ سارا انڈیا کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. اس نے پوری یہ کر بھی کہ کہنے لگے نہیں یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اپنا وہ جو ریکارڈ تھا ساتھ USB بھی دے دی, اور تصویروں کی جو البم تھی میں نے کہا دیکھیے یہ آپ کے ہاں ہے, یہ کندھار ہے, یہ کندھار کا ایک اسکول ہے جہاں سے ٹرین ہو رہے ہیں. تو آئی مسٹ اپریشیٹ ہیئر کرزئی صاحب کا بھی اسے سوال بھی کر لیجیے. تو سوچ کہتے ہیں ملک صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا بیٹھے تو ہم دونوں ہی ہیں, دونوں ملک بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کا پرائم منسٹر ہے, یو دا پریزیڈنٹ, یو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر از اے ویری انٹیلیجنٹ مین, ہی مسٹ نو اٹ واٹ از ہیپننگ. So I have to defend my country, and whatever I'm saying, it's all right and it's truth. پھر انہوں نے مجھے جو بات کہی, آج میں پہلی دفعہ دنیا کو بتا رہا ہوں, جو کبھی پبلک نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی آپ امریکہ سے بات کرو, بھائی یہ کوڈ پرو والا معاملہ ہے, تو آپ ان سے بات کر کے جو ملا برادرز کو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ان کے حوالے کر دیں, تو یہ رک جائے گا, ورنہ یہ نہیں رکے گا. تو آپ دیکھیں ہم کن حالات سے, کن طوفانوں سے, اور ملا برادر کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اسامہ بن لادن کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, حافظ سعید کو بھی, داؤد ابراہیم کو بھی رکھا ہوا ہے سر. تو پھر کیا کریں, انڈیا کیوں نہیں بولے؟ ابھی آ جائیں. ملا برادر کو ہم نے رکھا ہوا نہیں تھا, انہوں نے ایلیگیشن لگایا. تو جب انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ پاکستان پہ کہیں ہے, تو یس وی اریسٹڈ ہم, اریسٹ کر کے ان کو, وہ پھر وہ اس لیے ہوا, وہ کہنے لگے جو ربانی صاحب کی مرڈر ہوا ہے اس مرڈر کو میں ملا برادر کا حصہ ہے, اور ہی از دا ون ہو ہیڈ ایکچولی کنسپائرڈ اٹ. تو اس کو میں نے اپنی ٹیم سے انویسٹیگیٹ کر کے خود وہ ساری رپورٹیں دیکھی, ہم ٹیسٹیمنی ٹو ہسٹری. تو پھر انہوں نے خود, ان کی ٹیم نے جو تقریباً 24 لوگوں پہ مشتمل تھی جو وہاں سے آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا نہیں ملا برادر اس میں انوالو نہیں ہے. اب OBL کی تفصیل تو میں نے یہی بتائی ہے. اگر میں آپ کے مٹی پاؤ, اسامہ بن لادن تو گئے مٹی کے اندر, وہ مٹی پاؤ اس کو, میں آپ کے محلے میں کینیڈا میں اپنی شیف شوف کر کے اور ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ رہ جاؤں اور باہر نہ نکلوں, تو میں دیکھتا ہوں آپ کی ایجنسیوں میں کتنی کا پاور ہے ڈھونڈنے کی. ملا جو OBL نے بھی کچھ ایسے ہی حساب کیا تھا, ہاں وہ پکڑا اپنی دوسری بیوی کی وجہ سے گیا, اور یہ پتہ نہیں کہاں رہ کے آیا تھا. اس کے لیے کبھی آپ کو میں سیپریٹ ایک انٹرویو دوں گا, ٹھیک ہے سر؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو لینا دینا آنا چلتا رہے گا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اس خطے کے امن کے لیے جب تک پرائم منسٹر مودی کو سیدھی لائن نہیں لے گا اور افغانستان کا مسئلہ
جس کا اس کی وہاں کی عوام کے اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہو سکتا. لہذا میری ایک آپ سے گزارش ہے, میرا خیال ہے کہ میں ایک ویبنار ایڈریس کر رہا ہوں, میں آپ کو انوائٹ کر لوں جس میں افغانستان کی لیڈرشپ ہوگی, کچھ پاکستان کے ہوں گے, دس آر دی پرائیویٹ کیپیسٹی, سم UN پیپل ول آلسو بی دیئر. تو آئی ایم کمنگ اپ ود اے سجیشن, اور سجیشن میری میں آپ کو پہلے پبلک کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حجر اسود کو وہاں پہ بلڈنگ میں رکھنے میں حرم شریف میں ایک ڈسپیوٹ چل پڑا تھا, تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر لے. انہوں نے ایک چادر بچھائی, اس کے اوپر پتھر رکھا اور سارے سرداروں کو کہا کہ چلو بھائی رکھو. انہوں نے اوپر لے کے آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے وہ پتھر اس میں رکھ دیا. میں آج ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وہاں فیکشن ہیں, 4 ہیں, طالبان کا ایک ہے, ابو سیاف کا ہے, ہزارہ والوں کا ہے, اور دوستم وغیرہ کا ہے. یہ 4 لوگ ہیں جو اس وقت میجر فیکشن میں بڑا جو ہے وہ طالبان ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی وہی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری کر لیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں, اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے گورنمنٹ وہ بھی آ جائے, وہ بھی اپنا نام دے دیں, سارے 2 نام دے دیں, اور اس میں راکھ قرآن اندازی کر لیں. جس کی چٹ نکلتی اس کو آپ انٹرم گورنمنٹ دے دیں. ایک بڑا اچھا حل ہے, اسلامک حل ہے. لیٹس ہوپ اف دے لسن ٹو اٹ. اور میری دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ امریکہ کو چاہیے تھا, اور اگر ابھی بھی جائیں تو اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ان کو ضرور یہ کرنا چاہیے سر کہ اس میں ان کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا فرینکلی اسپیکنگ کسی بھی صورت میں کہ یہ چلے جاتے. جو ایک تو ایسا وڈرال, ایک ہے وڈرال اسٹریٹجی. اگر ان کو اس خطے سے امن کے ساتھ لگاؤ تھا یا وہ امن چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ جو افغانستان میں امن ہوتا, تو سر وہ 6 مہینے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ بنا کے پھر نکلتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں یہ جنگ ہوگی اور پرابلم پھر ہمیں ہی آنا ہے. ابھی بھی میری آج کی اطلاعات ہیں کہ وہاں سے جو طالبان کے ڈر سے اور جنگ کے خطرے سے اس وقت چمن کے بارڈر سے لے کر سارے علاقے میں ہمارے باہر اس طرف شور کر رہے ہیں افغانیز جو آنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کی بایومیٹرک کرنا چاہتے ہیں, پاسپورٹ کے ساتھ آئیں, ہم انہیں نہیں آنے دے رہے. لیکن ایک وقت ہے کہ اتنا پریشر آ جائے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کورٹ آف کور کے آخری چند منٹ رہ گئے ملک صاحب. اسلامائزیشن بھی ایک ریزن FATF جو ہے اس سے پریشان ہے کہ کبھی ہم فرانس کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی جرمنی کے خلاف, اور کبھی ہم اپنے اندر جو ایک آپ نے آج تازہ ترین جو لہر دیکھی ہوگی علماء کرام کے بارے میں اور دیگر یہ سارے معاملات دیکھے ہوں گے. کوئکلی اگر آپ کے کچھ منٹ ہو تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے تھوڑی سی. میں ذرا ایک چیز ڈالوں کہ ویسٹ نے ایک جو ان ہولی قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا ہے اسلام کے خلاف, بہت غلط تھا. اور میں نے خود خط بھی لکھا تھا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ یہ آپ جو بیچ بھیج رہے ہیں اسلامک ٹیررزم کا نام لے کے کہ اسلامک ٹیررزم ہے, یہ غلط ہے. اور انہوں نے مجھے کمٹ کرایا تھرو دیئر ایمبیسی کہ وہ کبھی آئندہ نہیں کہیں گے. اور دوسرا باگیو کانفرنس میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی ریلیجن کے نام پہ کوئی ٹیررزم نہیں لگائی جائے گی. سر دیکھیں, آپ اسلام فوبیا کی بات کرتے ہیں, سفر کون کرتا ہے؟ اسلامی. کون مرنے والے ہیں, کس کے ہاتھوں مرے ہیں؟ کینیڈا پہ. اور میں جسٹن جو ٹروڈو ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ دی وے ہی ہینڈل دس میٹر. میں ان کو خط بھی لکھ رہا ہوں اس سلسلے میں, اور وہ تفصیل جو میری ریسرچ سے میں اس پہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ کووڈ کھلتا ہے تو مجھے کچھ انویٹیشنز ہیں کینیڈا سے اس چیز پہ بات کرنے کے لیے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز بڑھے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ الزام بھی ہم پہ, وکٹم بھی ہم, اسلاموفوبیا کا جتنا الزام ہے وہ بھی ہم پہ, ہمارے بھی ہم جاتے ہیں, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں. اور جو کہ ہم نہیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کو ایک چارٹر UN کے تھرو پاس ہونا چاہیے کہ جو ریلیجن ہے اس کو فار گاڈ سے گورنمنٹ سے علیحدہ کر دے. چرچ اینڈ دی گورنمنٹ دے شوڈ بی سیپریٹڈ لائک واٹ یو سی ان UK. ساری دنیا میں یہ سیپریٹ ہونا چاہیے, اور اسلام کو یا کرسچینٹی کو یا جودائزم کو یہ کسی لوگوں کا ایک پرسن ایکٹ کر دیں. اور یہ جو اسلاموفوبیا کا ایک وہم ہو چکا ہے, میں آپ کی وسعت سے پوری دنیا کا کہوں گا کہ اسلام آپ کو لڑائی, جنگ, مارکٹائی, قتل و غارت بالکل نہیں سکھاتا. یہ داعش بھی ان کی پیدا شدہ ہے, القاعدہ بھی انہی کی پیدا شدہ ہے, جو راک میں سر کاٹ کے چھت سے پھینکتے تھے اللہ اکبر کہہ کے
مرنے والا بھی اللہ اکبر کہنے والا مسلمان, مارنے والا بھی مسلمان, نیچے سے اٹھانے والا بھی مسلمان, اس کو دفنانے والا بھی مسلمان. اور بھائی آپ لوگ کہاں سے آگے, ہم تو خود ہی اپنے مذہب کے اتنے خلاف ہیں, اور جو او بی ایل نے اسلام کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے میں ایک پورا پروگرام آپ کو کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, تاکہ دنیا میں کلیئرٹی آئے کہ وی مسلمز آر پیسفل. آئی ریسٹ شو دی انٹائر کینڈیڈیٹ پیپل, جس میں وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یقین کریں میں ایک ملک کا رسپانسبل وائس ہوں, اور اس وائس کو, اور اسلامک وائس بھی میری ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں مارتے کسی کو, ڈرتے ہیں ہم. یہ جو ہمارا بیج پینٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ڈالرز ہیں, اس کے پاس پیچھے پیسے ہیں. آپ دیکھیں, میں ریئلی اپریشیٹڈ یور پرائم منسٹر جب وہ نیوزی لینڈ گئے اور جس انداز سے انہوں نے ایکسپریس کی سولیڈیرٹی ود مسلمز. وی آل ریسپیکٹ فرام آور ہارٹ. اب یہ چیز جو کی گئی, جو مسلمانوں کو مارا گیا, یہ اٹیک مسلمانوں پہ نہیں تھا. دس اٹیک واز بیسیکلی آن دی پرائم منسٹر آف کینیڈا who was showing his sympathies to the Muslims. یہ بے شک وہ سوچ لیں, ان کی ایجنسیاں بھی بتائیں گے. میرا تو خیال ہے ابھی تک وہ بندے ریسٹ ہو جانے چاہیے تھے یا ہو چکے ہوں گے, تو اس کو ذرا اس کی انویسٹیگیشن پبلک کر دیں, ورلڈ کو بتائیں کہ یہ کنہوں نے کروایا, کیوں کروایا, کس نے کروایا, اور یہ ہمارے دوست کتنے تھے, اور پرائم منسٹر جو کینیڈا کے ان کے دوست کتنے تھے. تو میں اس بات سے آپ سے ختم کروں, میں یہ پیغام آپ کا پہنچا دوں گا, بالکل پہنچاؤں گا, بلکہ میں چاہوں گا آپ خود تشریف لائیں, ہم سے ملاقات کریں, چائے پئیں ہمارے ساتھ. بالکل میں آؤں گا, نا بولوں گا اس کے اوپر. اگر کسی یونیورسٹی میں اس سلسلے میں یا کسی فورم پہ کوئی سیمینار ہو تو میں ود فل فیکٹس اینڈ فگر میں اس پہ عرض کروں گا. پٹنے والے مرنے والے مسلمان, الزام کھانے والے بھی مسلمان. کیا ہوا پیلسٹین میں, کس انداز سے لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا, پھر بھی وہی رو رہے تھے, اور ورلڈ پاس کہہ رہی تھی کہ نو, ایک لاش کو لے کے اس کے سامنے ہزاروں لاشیں پڑی تھی. اس لاش کو زیادہ میڈیا توجہ دے رہا تھا, کور کر رہا تھا, لیکن انہوں نے غریب چارے جو بڑی کم وائس والے ہیں, جن کی سنی نہیں جاتی, جیسے جیسے کشمیر کی نہیں سنی جاتی. تو یہ دو ایشوز ہیں, کشمیر اینڈ پیلسٹین, یہ حل ہو جائے. اور فیٹ ایف کا مسئلہ سر, پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ فیٹ ایف کے ذہن سے اب نکلنا چاہیے کہ کسی کو اس سے استعمال ہونا بند ہو جائیں. میں ان کو لے کے جا رہا ہوں آئی سی جے میں, ایون ضرورت پڑی تو میں اپنی جو بھی میرے سورسز باہر ہیں, وکیل ہیں, سب کو موبلائز کروں گا, پاکستانی کمیونٹی کو ریکویسٹ کر کے موبلائز کروں گا, اینڈ وی ول پروٹیسٹ ان فرانس رائٹ ان فرنٹ آف دی آفس آف فیٹ ایف, اینڈ ویل کنوے دیٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ اٹ از actually discriminatory, and discrimination is not permitted in any religion, in any government. Every law of the country everywhere in the world prohibits this discrimination. And ICJ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ جا رہے ہیں, خیال رکھیے گا وہاں پہ ایک کیس ہمارا اور بھی چل رہا ہے کلبھوشن کا, تو ایسا نہ ہو کہ چیزیں مکس ہو جائیں اور آپ سے پھر ڈفرینٹ وکھرے والے سوالات شروع ہو جائیں. سر یہ ایک پروپیگنڈا ہے, لیکن وہاں بھی ذرا دیکھ لیجیے گا نا, یہ ہے کلبھوشن یادو پروون ٹو بی اے اسپائی, جسے ہم منکی اسپائی کہتے ہیں. ہماری سمجھ لیں نالائکی ہے کہ ہمارا جج نہیں تھا اس دن پینل پہ, جس دن یہ فیصلہ آ رہا تھا 2 دن بعد تشریف لے کے گئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کتنے جاسوس پکڑے گئے وہاں سے رشیا کے امریکہ میں, امریکہ کے رشیا میں روز یہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے, ان کو وہاں اس ملک مطابق سزا ہو جاتی ہے, لیکن یہ پرومپٹ کر کے انڈیا کو جا کے اس کا فیصلہ کرایا گیا. اچھا پھر اس کا مطلب جاسوسی آپ لیجیٹیمائز کر دیں گے, ٹیررزم لیجیٹیمائز کر دیں گے. یہ کیس میں نے سائٹ کیا ہے فیٹ ایف میں کہ یہ ٹیررسٹ فنانسنگ کے ذریعے یہاں پہ اس نے آگے ٹیررزم کرائی تھی, اس کی سیلف کنفیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کوئی بھی جاسوس آتا اس کو پیسے لے کے آتا ہے نا, تو پیسے اسٹیٹ دیتی ہے, تو یہ اسٹیٹ ٹیررزم تھی. تو ہم کلبھوشن کا کیس جو ہے, اس کیس کے ساتھ ورلڈ اسٹیٹ کے علاوہ جس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں گرے لسٹ لگ کے ہماری اکانومی کا اور بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. یو نو کہ گرے لسٹ میں جب ہوتے ہیں آپ کی ایل سی بی نہیں کھلتی ہیں, یو آر اے سسپیکٹ, اور سسپیکٹ ڈکلیئر کر کے بیسیکلی میں ایک اور چیز کھول کر کے بتا دوں کہ جو ویسٹ کے کچھ لوگ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں, ہماری اکانومی کو کمزور کر کے ہمارے نیوکلیر تک پہنچنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا کسی اور خیال سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن میں سب کو یاد دلا دوں
اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں as a former member of the Nuclear Command Authority and former Interior Minister, what I know, nobody dares can actually do something with our nuclear asset. We have a capability and enough capability to handle anybody, irrespective of India. So یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیفینس ہے, یہ ڈیفینس ہمارا رہے گا, اور یہ صرف ڈیفینس پاکستان کا نہیں ہے, یہ ڈیفینس میرے مکہ اور مدینہ کا بھی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ رحمان ملک صاحب, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی محبت. اگر کوئی میں نے سخت بات کر دی ہو بات کرتے ہوئے, نہیں بالکل, ہمیشہ کی طرح آپ کا مطلب لاجیکل ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمارے ویور سننا چاہتے ہیں, اور پیغام آگے تک جانا چاہیے, سرحدوں کے پار جانا چاہیے, اور ہم چاہیں گے اب یہ حالات صحیح ہوں. کووڈ میرا انڈیا کو یہاں سے, مائی ڈیئر انڈین فرینڈز, سسٹر, بردرز, ایلڈرز, جب ہماری حکومت تھی پیپلز پارٹی کے, میں نے 60 ایئر سے اوپر کو ویزا ایگزمپٹ کر دیا تھا, ان کی پولیس رجسٹریشن منع کر دی تھی, ہم نے بہت سی سہولتیں دے دی تھیں. لیکن جب مودی صاحب تشریف لائے, ان کو RSS نے کہہ کے تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز ختم کر دی. I assure you on behalf of the people of Pakistan, and I'm saying it with full conviction, کہ ہم انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, اور میرا یہ بھی یقین ہے, جو میں لوگوں کو ملتا ہوں, جو میں ان کی پہلی لیڈرشپ کی اور کانگریس کی لیڈرشپ کو مل چکا ہوں, جس میں چدمبرم سے لے کے شندے سے لے کر منموہن سنگھ سے لے کر ایون جو راہل گاندھی ہے, اور دوسرے ساری فیملی کو ملا ہوا ہوں میں. ٹرسٹ می, آئی ہیڈ اونلی ون وائس دیٹ پاکستان اینڈ انڈیا شوڈ بی فرینڈس. آج میں کہتا ہوں آگے بڑھیں اور کمپوزٹ ڈائلاگ کریں, اور کمپوزٹ ڈائلاگ کے ساتھ آگے بڑھیں, لیکن لیٹس ہیو آور ڈسکشنز آن دا ٹیبل آن ایکول فوٹنگ ود ایکول رسپیکٹ, تاکہ ہماری ڈگنیٹی, ہمارا آنر دونوں طرف ایک رہے. اور لڑتے رہے تو لڑنے کے لیے تو آپ پتہ, لوگ محلے سے سیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں لڑنے کا, لڑنا میں دونوں یہاں بڑے ماہر ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, بالکل اس کو ایک سائڈ پر ایک کے نیشنل لیول پہ آئیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا انڈیا کے کچھ انٹلیکچوئل سے, کچھ پیس میکر سے آئیں بڑے. میں بھی ایک گروپ لاتا ہوں, آپ بھی گروپ ایک لاؤ. لیٹس ورک آؤٹ اے وے فارورڈ, جہاں کے آنے والے وقت میں ہم غریبی کو ختم کریں, ہم ایک دوسرے کے ملکوں کو کھوکھلا نہ کریں. اس وقت غریب وہ تھرپار کر پاکستان کا آگا, اس کے بھی پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اور آپ کے طرح بھی تھرپار کے علاقے میں جوتا نہیں ہے. میں گیا ہوں علاقوں میں, بہت برے حالات ہیں. آئیں, ہمارے وہ رقم جو ان کو جانی چاہیے, آئیں مل کر. ہم نے تو یہاں تک پریزیڈنٹ زرداری نے ایک ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو ہمارا راجستھان کی سائڈ ہے, لیٹس میک اے بزنس زون, یہاں پہ کول ہے آپ کی طرف ہماری طرف, تو ہم یہاں پہ فیکٹریز لگاتے ہیں, ہم یہاں پہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں, لوکل جو لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ کا ایک ذریعہ بن جائے گا. ہم نے تو کیا, پرپوزل گھوم بھی کہی. آپ کو پتہ ہے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, جیسے فیٹ ویکٹ میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس طرح اس کو بھی کرتے کسی نے ایک ٹرپیڈو کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر جو انٹلیکچوئلز ہیں انڈیا کے, جو چاہتے ہیں واقعی امن, آئیں بڑے آگے, آپ کے تھرو آ جائیں, آپ کے تھرو پیغام آئیں کینیڈا آنا چاہتے ہیں کینیڈا آ جائیں, دبئی آ جائیں, میں سب کو اپنے خرچے پہ بلاتا ہوں. آئیں وہاں پہ بیٹھیں, ہم بات کرتے ہیں اور ایک راستہ نکالیں پاکستان اور انڈیا کی دوستی کا ایک نیا انداز. آپ دیکھیں, ہم نے آپ کو دیا جو کرتارپور کا ایک دیا میں نے, ہم لوگوں نے آپ کو کوریڈور, اپریشیٹ کسی نے نہیں کیا, آپ کو بھی پتا ہے, بلکہ یہ کہا کہ یہ تو پاکستان کی جاسوسی کے لیے کام کرنے کے لیے کر رہا ہے. اور یہی آئیڈیا میں نے ریپلیکیٹ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی ایک کوریڈور بنا دیں, اور ایک گیٹ دے دیں آپ مسلمانوں کو, ایک کرسچن کو دے دیں, کہ یہودیوں کو دے دیں, اور اپنے حساب سے آئیں جائیں, اور پورے 5 مائل کا جو ایریا ہے اس کو فری زون ڈکلیئر کر دیں. اور UNO کا جو ایک چارٹر ہے جس کے مطابق انٹرفیتھ ہارمونی ہونی چاہیے, آپ اس ہیڈ کوارٹر کو ویانا سے اٹھا کے وہاں لے جائیں, تاکہ ایک نشان بھی ہو اور ہمیں پتا ہو کہ یہ انٹرفیتھ ہارمونی کا نشان ہے. اور اس کے لیے ایک بیٹھ کے کام ہونا چاہیے. اس کی یہ میری پرپوزل ریٹن گئی ہے سیکرٹری جنرل UN کو سر, اور دنیا پوری نے اپریشیٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اور میں نے کہا ہے کہ میں گروپ لا سکتا ہوں, آئیں بیٹھے اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ سر ایک انیشیٹو ہوتا ہے. اگر آج میں نے شروع کیا ہو سکتا ہے 10 سال کو پورا کر دے بعد میں, تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, لیٹس اسٹارٹ این انیشیٹو آف فرینڈشپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اینڈ آئی تھنک کشمیر کا مسئلہ تو حل ہونا ہی ہونا ہے.
کوئی سر اس اس کو پہ ہم نہیں بعد روک میں سکتا۔ بات کریں گے. کشمیر پہ ڈیو ہو گیا کیونکہ 5 اگست آنے والا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ اور ہو جائے, وہ کشمیر پہ ہم بات کریں گے جو آرٹیکل 370 والی بات ہے. آج کے لیے ہمارا چونکہ ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. جی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا سر, آپ نے شکریہ ہمیں میرے ٹائم دیا, تمام اور سننے والوں. تھینک یو سو مچ. ویورز یہ تھے سینیٹر رحمان ملک, سابق وزیر داخلہ ہمارے ساتھ, اور آج بڑی سیر حاصل گفتگو رہی, اور میں چاہوں گا کہ ان کا جو پیغام آخر میں دیا ہے اس کو بھی سنیں, اور اس پہ اگر کسی کو کوئی جواب دینا ہے تو وہ بھی نیشنل میڈیا پہ آ کے دے سکتا ہے. کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی یہ بڑی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ تھی جو کہ آپ نے پرائم ٹائم ود انیس فاروقی میں دیکھا. سینیٹر رحمان ملک کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ, تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے عاصم صدیقی, خان فاروق اور انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر, ریاستہائے متحدہ امریکہ سے.